بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1113 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 23 اور 24۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے وقضى، اور فیصلہ کر دیا، ربک، آپ کے رب نے، اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، وبالوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک کرو، اما، اگر، یبلغن، پہنچیں، عندک، تیرے سامنے، الکبر، بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں ہی، فلا تقل، تو مت کہہ، لہما، ان سے، اف بھی مت کہہ، ولا تنہرہما، اور نہ ہی تم انہیں جھڑکی دو، وقل، اور تو کہہ، لہما، ان دونوں کے لیے، قولا کریما، نرم لہجے میں بات، وخفض، اور تو جھکائے رکھ، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، عاجزی کا بازو، من الرحمہ، نیاز مندی سے، وقل، اور کہہ، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، رحم فرماؤ ان دونوں پر، کما ربیانی، جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی، صغیرہ، بچپن میں۔ ترجمہ ہے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری بات، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نمبر 4، ان والدین کو اف تک نہ کہو۔ نمبر 5، والدین کو جھڑکی نہ دو۔ نمبر 6، ان سے عزت کے ساتھ بات کرو۔ نمبر 7، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ۔ نمبر 8، یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ بزرگ اور دوستو، اس آیت میں ایک اللہ کی عبادت کے حکم کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں 6 باتوں کی ہدایت دی گئی۔ اس سے پہلے کہ ماں باپ سے متعلق باتوں کی تفصیل بیان ہو، مناسب یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت سے متعلق بنیادی باتیں بتائی جائیں۔ جس خوش نصیب اور سعادت مند بندے نے یہ حقیقت جان لی ہو کہ دنیا جہاں کا خالق اور مالک ایک اللہ، اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچائے، جیسے آدمی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ عبادت انتہائی عظیم چیز ہے، اور اتنی عظیم چیز کہ لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے عبادت کے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 میں کہا گیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے حکم کے فوری بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ اس طرح کا حکم صرف اسی آیت میں بھی
بلکہ اسی آیت میں نہیں بلکہ دوسری آیت میں بھی اسی طرح کا حکم موجود ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں کہا گیا انشکر لی ولیوالدیک الی المصیر، کہ دیکھ میرا بھی شکر ادا کر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی، میری ہی طرف تجھ کو لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آفاقی کتاب میں اپنی عبادت اور اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کا شکر ادا لانے کا حکم دیا ہے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے مرتبے اور ان کے منصب کو، ان کے مقام کو اور ان کی عظمت کو، ان کے رتبے کو بیان کیا ہے. ماں باپ کا یہ مقام مرتبہ اس لیے ہے کہ انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کا حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہی ماں باپ ہے. اور اس لیے بھی کہ یہی وہ ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد پر بے انتہا شفقت بھی کرتے ہیں اور ان پر احسان بھی کرتے ہیں. اور یہی وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی حفاظت اور تربیت میں اپنی ساری توانائی خرچ کرتے ہیں، ان کے آرام کے لیے اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں. یہاں تک کہ آج کے یہی بچے کل کے طاقتور نوجوان بن کر ابھرتے ہیں. ماں باپ کی اس شفقت اور رحمدلی کے بدلے میں اولاد پر یہ حق ہے کہ وہ ان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بھی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں بھی موجود ہے. ماں باپ کے سلسلے میں اولاد کو یہ حکم بھی دیا گیا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. دیکھو تمہارے ماں باپ میں سے دونوں، ماں یا باپ یا دونوں کے دونوں، ماں اور باپ دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ عمر کے آخری مرحلے میں کمزور بے بس ہو جائیں، تو جیسا کہ تم اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں بچپن میں بے بس اور کمزور تھے، تم خود کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تم کو ان ماں باپ نے کھڑایا تھا، تم خود بیٹھ نہیں سکتے تھے، تم کو تمہارے ماں باپ نے بٹھایا تھا، تم چل نہیں سکتے تھے، تم کو چلایا تھا. اس لیے ان کا لحاظ رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تم کو ان کی کوئی ناموافق بات تمہارے سامنے آ جائے، چڑچڑا پن مت کرو، اف بھی مت کہو ان کو، فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کہو. گالی گلوچ تو دور کی بات ہے، ڈانٹ ڈپٹ تو دور کی بات ہے، تانے دینا تو دور کی بات ہے، مار پیٹ تو دور کی بات ہے، ان کے حق میں یہ ادنا سا لفظ بھی تم مت کہو، اف. یاد رکھو عمر کی اس دہلیز پر پہنچے ہوئے ماں باپ تمہارے احسان، تمہاری مہربانی، تمہاری خدمت اور تمہارے حسن سلوک کے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں. مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو یعنی مٹی میں مل جائے اس کی ناک. 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. اللہ، بوڑھے ماں باپ کا وجود اولاد کے لیے حسین موقع ہے کہ ان کے ساتھ احسان، حسن سلوک اور ان کی خدمت کے لیے کی جائے اور اپنے لیے جنت پکی کر لی جائے. بدقسمت اور بدبخت ہے وہ اولاد جو اپنے بدترین رویے سے اپنے ماں باپ کے دلوں کو توڑ دیتی ہے، ان کی آنکھوں سے غم کے آنسو بہانے پر انہیں مجبور کر دیتی ہے. اولاد کو اپنے ماں باپ سے متعلق یہ کہا گیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم ان ماں باپ کو مت ڈانٹو، انہیں جھڑکی مت دو. یاد رکھو تم نے اپنے ماں باپ سے متعلق ایسی کوئی حرکت تم سے اگر سرزد ہوتی ہے تو یہ بات یاد رہے کہ یہ تمہارے لیے بدقسمتی کی بات ہے. اپنا خلاوہ کر رہا ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہا ہے. اور اولاد سے یہ بھی کہا جا رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ عزت سے بات کرو، یعنی اپنے ماں باپ سے نرم گفتگو کرو، خوشگوار باتیں کرو، ایسی انداز میں ان سے گفتگو کرو جس میں ادب بھی ہو، تعظیم بھی ہو، احترام بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایذا اور تکلیف دینے والی بات کرنے سے منع کیا گیا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو بھی مت کہو، ان کو جھڑکی مت دو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اچھی بات کرو، بلند آواز سے گفتگو ماں باپ کے سامنے مت کرو، تیز و ترار آواز سے بات مت کرو، نرمی سے بات کرو، محبت سے بات کرو. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے غرور سے اکڑنا نہیں ہے بلکہ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے عاجزی سے جھکا دو. عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر رحم کیا جائے، ان پر مہربانی کی جائے.
اور اولاد کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کے حق میں اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا آپ بھی ان کے اوپر رحم فرمائیے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان پر رحم فرمائیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ دعا جو سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ